اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو طالب کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں ان کا انتقال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پہلے ہوا تھا، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ابو طالب کے بعد ہوا۔ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدرد تھے، ظاہراً اور باطناً بھی۔ ابو طالب کافر رہے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئی تھیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں حضرت خدیجہ اور ابو طالب دونوں کا انتقال ایک سال میں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکلات کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ مصیبتوں کے وقت وہی آپ کی سچی غم خوار تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسے دیا کرتی تھیں۔ ایسے ہی حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست محافظ اور نگران تھے، ان کے انتقال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو قریش کو ایسی تکلیفیں دینے میں بھی جرأت ہو گئی جن کی ہمت وہ حضرت ابو طالب کی موجودگی میں نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک قریشی نے دست درازی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی سر دھوتی جاتی اور روتی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی نہ رو، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا، ابو طالب کے انتقال سے پہلے مجھے قریش کی طرف سے کوئی ناگوار تکلیف نہیں پہنچی۔ نسائی، ابن جریر اور بہیقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش والے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابو طالب کے سرہانے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اٹھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکے، اور اس نے ابو طالب سے شکایت بھی کی۔ ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، تو اپنی قوم سے کیا چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، میں ان سے ایسی بات چاہتا ہوں جس سے عرب ان کے سامنے جھک جائیں گے اور عجم جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے، صرف ایک کلمہ۔ انہوں نے کہا، وہ کون سا؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا، اچھا۔ بخاری نے حضرت ابن المسیب کے والد سے نقل کیا، جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی پہلے سے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، میرے پاس ایک کلمہ تو ہو جسے میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تو عبد المطلب کی ملت سے پھرتا ہے؟ پھر وہ ان کو ورگلاتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں ابو طالب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، میں عبد المطلب کی ملت پر مرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت تک تمہارے لیے بخشش مانگتا رہوں گا جب تک منع نہ کیا جاؤں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی، اور اگرچہ وہ ہوں قرابت والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔ اور یہ آیت بھی اتری، انک لتہدی من احببت۔ صحیحین نے اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی نقل کی، جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کلمہ پیش کرتے رہے اور کفار بھی بار بار ورغلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، میں عبد المطلب کی ملت پر مرتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے بخشش مانگتا رہوں گا جب تک منع نہ کیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عمر، مجاہد، شعبی اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ پیشکش کی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو انہوں نے انکار کیا اور سب سے آخر میں یہی کہا، میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں۔ اور ان سب روایات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آپ کے چچا کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی خاطر لوگوں کی ناراضگی مول لیتے تھے،
فرمایا وہ تھوڑی آگ میں ہوں گے، اگرچہ میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہوتے۔ ابو داؤد اور نسائی نے ناجیہ بن علی سے نقل کیا، جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بوڑھے اور گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کو کون کفنائے دفنائے؟ فرمایا جاؤ اور اپنے باپ کو دفن کرو اور واپس آنے تک کچھ نہ کرنا۔ میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا، پھر مجھے ایسی دعائیں دیں کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ ان کے بدلے زمین کی کوئی چیز بھی مل جائے۔ ابو طالب ہر طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حفاظت اور حمایت کرتے تھے اور ان کی خاطر ناراضگیاں بھی مول لیتے تھے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی تکلیف سے، زبان سے، ہاتھ سے، جان سے اور مال سے روکتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کے لیے ایمان مقدر نہیں کیا تھا۔ اس کے اندر بھی اللہ کی ایک کوئی عظیم اور پوشیدہ حکمت تھی جس پر ایمان لانا اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مشرکین کے استغفار کرنے سے منع نہ کرتے تو ہم ابو طالب کے لیے بخشش مانگتے اور ان کے لیے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آمین۔ ویڈیو بس یہیں تک تھی، پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔